کچھ عرصہ پہلے، مجھے اگر صحیح یاد نہیں ہے 7-8 سال کی بات ہوگی، دوبارہ وہاں پر ساری مرمت ہوئی ہے. چھت پہلے کچی تھی، انہوں نے بالکل کنکریٹ کر دی ہے. اب تو کتنا عرصہ انہوں نے پردہ لگا کے تعمیر جاری رکھی ہے. اس وقت یہ ہوا ہے. تو یہ تعمیر اس کی بدلتی رہی ہے مگر جگہ بدلی نہیں ہوئی، وہی ہے. اور یہ اسی طرح اونچا، پہلے اتنا اونچا نہیں تھا، بہت اونچا ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے کتابوں میں یہ ہے کہ یہ زمین کی گہرائی سے لے کر عرش اولا تک، وہاں تک یہ سارا کعبہ، یہ ساری فضا کعبہ ہے. ساری فضا کعبہ ہے. یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو قبلہ ہے نا، بیت المعمور، جہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں ان کا، وہ اگر نیچے گرایا جائے تو اس پر گرے گا، یعنی بالکل سیدھ میں وہ اس کی ہے. اب یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، معراج کی رات آپ نے مجھ سے سنی ہوگی، جن کے ذہنوں میں ہے ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گئے تھے آسمانوں کی طرف، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ آسمانوں کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. آسمانوں کا دروازہ مسجد، جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ پوچھا ہے میں نے. مسجد نبوی کے اوپر ہے. سمجھ آئی؟ کعبۃ اللہ اور یہ سارا حصہ وہ اس میں شامل ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کعبہ بہت عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، مگر میرا نبی اس کعبے کا بھی کعبہ. اب ایک حدیث سنانی ہے. کیا سنانی ہے؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں، مجھے جتنی آواز چاہیے اتنی نہیں آئی. یہ میں نے کیوں کہلوایا، سارے توجہ کر لیں کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں. وہ حدیث بڑی اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے غلاف کو پکڑتے اور فرماتے ہیں، کعبے تو مجھ کو بہت پیارا ہے، تو مجھ کو اونچی. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اے کعبے تو مجھ کو بہت پیارا ہے، اللہ کے ہاں تیری بہت عزت ہے. اللہ کے ہاں تیری بہت عزت ہے، مگر اے کعبے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. مرد مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بھی اونچی کہیے. کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ ایمان والے کی شان بہت بہت ہے. یہ جو خون بہاتے ہیں لوگ مسلمانوں کا اور مسلمان کا بہا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے مومن کی عزت و حرمت کتنی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کعبہ بہت عزت والا. کعبہ کہتے ہی عزت والے گھر کو ہیں. کعبے کے معنی عزت والا گھر. تو جو کعبہ عزت والا ہے، اس کی عزت سے زیادہ کس کی عزت ہے؟ اونچی. ذرا دھیان دو، جب مرد مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھنے سے مومن بنتے ہیں ان کی عزت کتنی ہوگی؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو.
چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، میرے نبی کی عزت بہت زیادہ۔ اچھا آپ کہتے ہیں نا محراب، ساری مسجد سیدھی ہے، محراب آگے سے ذرا گول ہوتا ہے، یہ حتیم بھی گول ہے، یہ حتیم کعبے کا محراب ہو گیا، کعبے کا، اس کا منہ کدھر ہے؟ مدینے کی طرف، اور سارے کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبہ مدینے کی طرف کرتا۔ میرا نبی کعبے کا بھی اونچی کعبہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے اللہ تشرک بی شیئا، عبادت کے لیے ہے یہ کعبہ، مجھ میں، میری ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا۔ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک غلط، گنجائش اونچی نہیں۔ شرک ظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ، جب تک توبہ نہ کریں معافی مل سکتی نہیں۔ قرآن میں اللہ جتنے چاہے گناہ معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن میں اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، باقی سارے گناہ جو چاہے گا بخش دے گا۔ تو شرک، اب لفظ شرک کی جب بات آتی ہے پھر مسئلہ آ جاتا ہے، جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک کہا جا رہا ہے۔ تو شرک کی تعریف ہمیشہ یاد رکھنا، میں سناتا رہتا ہوں اس پر، یہ ان لوگوں کے فتووں پر جانا، ہم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں یہ شرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ پکاریں یہ شرک کہتے ہیں، نبی کا نام چوم لیں، میلاد منائیں، یہ طرح طرح کے جائز نیک کاموں کو شرک کہتے ہیں، ان کے کہنے سے وہ شرک ہو سکتے۔ بھائی ایک حدیث یاد کر لو شرک کے بارے میں، کرو گے؟ کرو گے؟ پھر پوچھ رہا ہوں، کرو گے؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری میں آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری بخاری کہتے کیا بخاری میں ہے؟ تو بخاری میں، اور بخاری میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث سن لو، جب بھی کوئی کہے کہ شرک بہت پھیل گیا ہے، شرک یوں ہو گیا ہے، شرک وہاں ہو گیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف، شرک کا خوف، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، شرک کا خوف۔ تو ہم نبی کے امتی ہیں، جب نبی کو شرک کا خوف نہیں تو ان کو جو شرک کا ہیضہ ہو گیا ہے، جو فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ان کے کہنے سے ہم مشرک ہو سکتے؟ کہنے دو ان کو۔ یہ عشق کو شرک کہتے ہیں، محبت کو بدعت کہتے ہیں، ان کے کہنے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر جائز چیز کو یہ شرک کہہ دیں تو ان کے کہنے سے شرک ہو سکتا نہیں۔ الحمدللہ جب اللہ کے نزدیک ہم مشرک نہیں ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطائفین والقائمین، میرا گھر ستھرا رکھ، میرا گھر صاف رکھو، پاک رکھو۔ کس کا حکم ہے؟ اونچی، اللہ فرما رہا میرا گھر صاف، کیا رکھو؟ ذرا آواز، مسجدیں صاف رکھنی چاہیے، مسجدیں۔ اللہ فرماتا طواف والوں اور اعتکاف والوں، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اور رکوع اور سجدہ والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے گھر میں گندگی نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی، بتوں سے، نجاستوں سے۔ اس وقت جو انہوں نے بت رکھ دیے تھے مشرکین عرب نے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آنے والے بھی اور وہاں رہنے والے بھی انوار پائیں، صفائی پائیں، ستھرائی پائیں، وہاں پر اللہ کی عبادت ہو، نماز ادا کریں، طواف کریں، نیکی کریں، کوئی خرابی نہ ہو۔ یہاں صرف نماز کا لفظ نہیں آیا، رکوع سجدے کا لفظ آیا، طواف کا لفظ آیا، اعتکاف کا، قیام، رکوع سجدے کا ذکر۔ تو کیا مطلب؟ یہ ہر ایک رکوع الگ رکن، سجدہ الگ رکن نماز کا۔ تو پتہ چلا جب رکوع کا بیان الگ ہے، سجدے کا، جب ان کی اتنی شان ہے، پوری نماز کی کتنی شان ہو۔ اس سے اندازہ کیا جائے تو وہاں پر ہر لمحے کعبۃ اللہ میں ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120 اونچی 120 کعبۃ اللہ ہر لمحے۔ اب لمحے کو میں سیکنڈ نہیں کہہ سکتا، سیکنڈ کے بھی کتنے حصے بنا لیے، ہر لمحے، یہ لمحہ کا لفظ بھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ہر وقت وہاں 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے، جو طواف میں لگا ہوا ہے 60 اس کو گئیں، 40 اس کو ملتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، 40 اس کو، اور 20 اس کو مل رہی ہیں جو محبت سے صرف کعبے کو دیکھ رہا۔ اس کو دیکھنا بھی اونچی اور اونچی، تو جب کعبے کو دیکھنا اتنا ثواب ہے، روضہ رسول کو دیکھنا کتنا ثواب ہے۔ محبت والا تو اس سے پوچھو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مرشد دا دیدار میاں باہو، مینو لکھاں کروڑاں حجاں ہو۔ وہ تو کہتے ہیں مرشد کا دیدار لاکھوں کروڑوں حج جیسا ہے، اور یہ نبی کے روضے کو دیکھنے کو روکیں تو اس کا مطلب یہ ایمان والے نہیں۔ تو ہم نے کعبۃ اللہ سے بھی پیار رکھنا ہے، روضہ رسول سے بھی پیار، اللہ سے بھی، نبی سے بھی محبت۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بیان جاری ہے۔